السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 الحمدللہ آج ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پارہ 16 تک یعنی پہلے پارے سے لے کے 16ویں پارے تک الحمدللہ آپ کو تجوید، اس کی تطبیق، اس کے رولز کے ساتھ، اور ساتھ میں آگے جا کے آپ کو لفظی ترجمہ اور اس کی وضاحت کے ساتھ سب کچھ ملے گا۔ تو آپ لوگ لازماً اس کو فالو کریں، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، اور اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور جتنوں نے بھی اگر جو نئے ہیں وہ جا کر پیچھے سے فالو کرتے ہوئے، تو ان کو ساری میری جتنی بھی ہیں ویڈیوز وہ سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، آج آغاز کرتی ہوں میں پارہ 17 سورہ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور اس سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ دو باتیں خود سے ضرور پوچھیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، کیا آپ اپنے خالق کی سوچ کے تابع ہوئے ہیں یا کسی انسان کی سوچ کے تابع؟ نمبر 2، کیا آپ کی سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے یا منفی؟ اخلاق میں اچھی باتیں آئی ہیں یا خراب باتیں؟ وقت کا بہترین استعمال ہو رہا ہے یا کم، یا پھر نقصان؟ جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں؟ اس چیز کا جائزہ ضرور لینا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب قریب آ گیا، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم حسین با حساب ان کا، وہم اور وہ، فی غفلتن غین فالام غفلت میں، معرضون عین را داد منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، آخرت کی بات ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت کا قریب آنا ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہ وقت دور نہیں جب ان کو اپنے حساب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بات 1400 سال پہلے بھی کہی گئی تھی اور ابھی تک قیامت آئی نہیں، تو پھر قریب آنے کا مطلب ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت تھی کہ انسانیت اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آغاز کی نسبت انجام کے قریب تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا میں جو تیزی سے تبدیلیاں آئیں، ترقی ہوئی، دنیا سمٹ گئی اور ایک گلوبل ولیج بن گئی، جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہ آئے گا، اور بہت وقت باقی نہیں، یعنی انسانیت قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ تو مشکات کی بھی ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کپڑا پھاڑ دے تو اس کا آخری تار بچ جائے، تو اس تار کی کوئی حقیقت نہیں، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچتے، فکر کرتے ہیں، ایک صرف مرنے کی بات نہیں سوچتے، اس کی تیاری نہیں کرتے، دنیا کی رونق میں مگن رہتے ہیں، حالانکہ ایک ایک لمحہ، منٹ، سانس قیمتی ہے کہ وہ دنیا کی قیمت دے کر بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر انسان فرصت کے لمحات کو ابدی سعادت کا ذریعہ نہ بنائے تو انجام حسرت کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے بھی کہا کہ گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے، اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے اگر ایسی دولت چھوڑ کے تم، یعنی نیک عمل کی، جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کوئی بات نہ بن آنے کی، گھبراؤ گے پچھتاؤ گے۔ تو ایک اور شاعر نے کیا کہ یہ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی،
جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، وہ جا کے نہ آئے تو وہ جوانی دیکھی۔ دراصل یہ انسان کی تیاری ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من ذکرن کوئی ذکر نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن حدث نیا یا نئی، الا استمعوہ مگر وہ سنتے ہیں اس کو، وہم اور وہ، یلعبون لام عین با وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام سن کر سنجیدہ نہیں ہوتے، عمل نہیں بدلتے، غور و فکر نہیں کرتے، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، وہم یلعبون کھیلتے رہتے ہیں۔ جو شروع سے لے کر رہے ہیں، شروع سے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال میں تبدیلی نہیں ہو رہی، واپس جا کر وہ کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول ہی رہتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ۔ لاہیۃً لام ہا واو غافل ہیں، قلوبہم دل ان کے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اسروا سین را اور انہوں نے چھپائی، النجویٰ نون جیم واو سرگوشی، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا نہیں یہ، الا مگر بشرٌ ایک انسان ہے، مثلکم تمہاری طرح کا، افتأتون کیا بھلا تم آتے ہو، السحر جادو کو، وانتم اور تم تبصرون تم دیکھتے ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دل غافل ہیں، غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے دل ہی کتاب میں نہیں لگا۔ دل تو اپنا اداس ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ہر انسان کسی بھی چیز کو اپنے احساسات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ لہو سے مراد ایسی چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسا مشغول کر دے کہ دوسری بات ہی بھول جائے حالانکہ وہ اہم تھی۔ اسر النجویٰ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو لوگوں کو فیس نہ کر سکے، جو ایسی بات کر رہا ہو جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو، جو بات سچ ہو اس کو چھپا کر کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ظلموا ظالم ہی ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جادوگر اور پیغمبر میں مماثلت کیا ہے۔ ایک جادوگر لوگوں کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتا ہے، چیز کچھ اور ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آنے لگتی ہے، جبکہ پیغمبر دنیا کی حیثیت کو کم دکھاتا ہے اور آخرت کو زیادہ۔ نمبر 2، جادوگر کہتا ہے مال لاؤ، جبکہ پیغمبر کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جبکہ عملی زندگی میں اخلاق میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض ذکرا، اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے تو میں زندگی بھی تنگی سے بھر دوں گا، پریشانیاں جان کھا جائیں گی۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ کہ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر اور ہند کے باپ تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد میں ایمان لانے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کہا کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ سرداران قریش نے کہا کہ ہم کو تم پر پورا اعتماد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ہے بھتیجی، تم ایک شریف گھرانے کے فرد ہو، تم اپنی قوم پر کیا مصیبت ڈھا رہے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین اور معبودوں کی برائی کی، اور ہم سب مل کر تم کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، یا سرداری چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو طبیب سے علاج کروا دیتے ہیں۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میری سنو، اور حامیم السجدہ کی مسلسل آیت پڑھتے رہے، اور سجدہ والی آیت پر جب سجدہ کیا جبکہ عتبہ پیچھے سن رہا تھا، فرمایا میں نے جو کچھ کہنا تھا آپ نے سن لیا، آپ جائیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر قریش کی طرف گیا
اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، اے ابو الولید کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا، آج میں وہ سن کر آیا جو پہلے کبھی نہ سنا۔ تمہارے قریش اے قریش میری بات سنو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی باتیں میں نے سنی ہیں، وہ رنگ لا کر رہیں گی۔ کس کی باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے، نوجوان تمہاری گردن پر نہ ہوگا، یعنی ان کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ یہ باتیں سن کر لوگوں نے کہا، اس پر تو جادو چل گیا اس کا۔ اس نے کہا کہ میری تو یہی رائے ہے، آگے تم جانو۔ تو چلیں جی، یہ آیت نمبر ہم نے 3 تک پڑھا، جو شیئر کرنا ہرگز